اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بایدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا سید الثقلین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون انتہائی عزت تکریم اور وقار دلائق علماء کرام ثناخوان حضرات مہمانان گرامی قدر اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس منور اور مطہر حوالے نال اج دی اس انعقاد پذیر ہر لحاظ نال بابرکت پروقار پرمسرت پرسعادت پرراحت پرنور پرسرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی محفل پاک اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اج دی اے مقدس محفل پاک تاجدار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مختار صدر بزم کائنات مستر کائنات مخزن کائنات مرکز کائنات محور کائنات وجہ تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات محبوب کائنات مطلوب کائنات مقصود کائنات تاجدار کائنات رحمت کائنات محسن کائنات بلکہ یوں کہوں کہ اصل کائنات منبع فیوز و برکات فخر موجودات حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ ناز اندر ہدیہ نیاز پیش کرنے واسطے منعقد کیتی گئی ہے۔ جنہ بھی دوستہ نے دامے درمے سخنے قدمے کسے بھی انداز نال محفل پاک نو منعقد کرن دے اندر حصہ پایا ہے، محنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال میرے تمام انہاں بھائیاں دی کاوش نو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور انہاں دے رزق اندر، جان اندر، اولاد اندر، کاروبار اندر، عمر اندر، صحت اندر، زمین اندر، دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیان شان بے پناہ برکتاں اور وسطاں نصیب فرمائے۔ میں اور تسی بڑے پاگاں والے ہاں، بڑے بلند اقبال ہاں، خوش نصیب ہاں، بلند بخت لوگ ہاں سی کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں اور توانوں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے چنے ہیں۔ آپ بیٹھنے کہ جانا ماشاء ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ شروع دے اندر میری یہ گزارش ہے، جدوں سجیوں کھبیوں گلاں دی آواز آندی ہے نا، خاص طور تے بچیاں دی، تے میری اپنی طبیعت ڈسٹرب ہوندی ہے، کیونکہ جتھے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر ہوئے نا، اتھے پھر اپنیاں گلاں دی گنجائش نہیں ہوندی۔ خواہ بچہ ہوئے یا بوڑھا ہوئے، جوان ہوئے، ایدہ کوئی پہلے سبب بنا لو تاکہ پھر راہ وچ سارا کچھ نہ رہ جائے، اتنی مہربانی فرما لو۔ یا بچے ذرا خاموشی نہ بیٹے، آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے، چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، نہیں پیچھے نہیں جی، آرام سے بیٹھ جائیں گے، اپنی باتیں نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ پرامس ہو گیا؟ چلو آپ بھی بیٹے، ٹھیک ہے؟ ننے منے بچے بس چپ کر کے بیٹے بیٹھ کے سننا ہے۔ گفتگو میں شروع کرن لگا، گفتگو نو بڑی توجہ نہ سننا ہے، گلاں میں کرنیاں نے بالکل سادیاں تاکہ میرے ورگا سادہ انپڑھ بندہ بھی گلاں نو سمجھ جائے۔ میرے تواڈے لجپال آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو میرے تے تواڈے رب نے جنیاں بھی شانہ عطا کیتیاں نے، انہاں شانہ وچ ایک شان بھی ایسی نہیں جڑی اللہ نے جزوی طور تے عطا فرمائی ہوئے، بلکہ ہر شان اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کلی عطا فرمائی ہے۔ ایک جوز ہندہ ہے، ایک ہندہ ہے کل۔ جس کرسی تے میں بیٹھا ہے ساری کرسی کل لے، ایستا جڑا ایک کی انو آندے ہو جی پاوا کہہ لو، استا پایا، استا ایک جوزے، استا ایک بازو، استا ایک جوزے، استی بیک، استا ایک جوزے، جڑی یہ دی جگہ تے میں بیٹھا یہ دی جگہ استا ایک جوزے۔ چلو ہو رسان کر لینے ہیں، مسجد دے اندر اسی بیٹھے ہیں اللہ دے گھر وچ، ساری مسجد کول لے، دیوار استا ایک جوزے، میراب استا ایک جوزے، چھت استا ایک جوزے، میری باڈی، میرا جسم سر تو لے کے پیران تک اس سارا کول لے، بازو استا جوزے، ہاتھ استا جوزے، پیشانی استا جوزے، انگل استا جوزے، انگوٹھا استا جوزے، سینہ استا جوزے، پیر استا جوزے، اس سارے جتنے اعضاء جسم دے حواس خمسہ ظاہری باطنی، اس سارے میرے کل جسم دے جوز نے، یہ میرے تے تواڈے جزی کلی دے مسئلے نے، لیکن رب کعبہ دی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میرے رب نے کوئی اس طرح دے جزی کلی دے مسئلے نہیں بنائے۔ قانون بدلے، دستور بدلے، لا بدلے، انداز بدلے، میرے اللہ نے ہر شان، ہر عظمت، ہر مقام، ہر دلیل، ہر آیت، ہر معجزہ، ہر انعام جو بھی عطا کیتا ہے انہاں وچ کوئی بھی جزوی عطا نہیں کیتا، ہر شان اللہ نے مصطفیٰ نو کلی عطا فرما کے بھیجے ہے۔
یعنی سادہ کرن لگا، یعنی انج نہیں ہو سکتا کہ جزی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے تے کل خدا دی خدائی وچ کسی اور کو ہوئے. این شاز استو خیال استو محال استو جنو، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ہر اینگل، ہر زاویہ، ہر سمت، ہر طرف، ہر پاسا جدروں بھی دیکھو گے میرے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر شان تو انہوں کلی نظر آئے گی. یہ دے واسطے میں ایک بخاری شریف تے مسلم شریف دی حدیث وچوں مثال لگا پیش کرن، متفق علیہ حدیث، اور انہوں پڑھنا ہوئے مزید شمائل ترمزی، امام ترمزی رحمت اللہ علیہ دی پڑھ سکتے ہو، او دیاں شروحات پڑھ سکتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا قد انور، کیا کہا میں نے؟ قد انور درمیانہ سی، لمبا نہیں سی، چھوٹا بھی نہیں سی. کوئی دیکھن والا یہ نہیں سی کہہ سکتا جناب کیا دیکھیں ان کی طرف ان کا تو قادی بڑا لمبا ہے، کیا دیکھیں ان کی طرف ان کا قادی بہت چھوٹا ہے. یعنی قصیر بھی نہیں تھا اور طویل بھی نہیں تھا، چھوٹا بھی نہیں تھا اور لمبا بھی نہیں تھا. یعنی حد سے زیادہ چھوٹا ہونا اور حد سے زیادہ لمبا ہونا، اس طرح کا قد انور نہیں تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہوں اس جملے کو، قد موزوں، جی قد موزوں، بڑا عمدہ، بڑا پختہ، بڑا مناسب قد انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا سی. لیکن اس درمیانے قد انور وچ رب نے ایک کلی شان رکھی سی. لو جڑا اس گل نو سمجھ گیا وہ پوری تقریر ہی سمجھ گیا. رب نے ایک کلی شان رکھی سی اس درمیانی قد انور وچ. وہ کلی شان کی سی، ادھے واسطے جمع الوسائل شرح شمائل امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ادھے واسطے شرح شمائل امام عبدالمناوی رحمت اللہ علیہ، ادھے واسطے اشرف الوسائل شرح شمائل امام ابن حجر مکی حاتمی خاتمۃ المحدثین رحمت اللہ علیہ، اور ادھے واسطے نسیم الریاض شرح شفا امام شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ، ادھے واسطے انسان العیون فی سیرت الامین المامون صلی اللہ علیہ وسلم امام حلبی رحمت اللہ علیہ، ادھے واسطے شرح شفا امام ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، ادھے واسطے شرح شمائل امام ابراہیم پچوری رحمت اللہ علیہ، ادھے واسطے شرح شمائل حضرت امام سلیمان جمل رحمت اللہ علیہ. اینیاں کتاباں دے حوالے نال میں روایت لگا بیان کرن، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قد انور تے درمیانہ سی لیکن کلی شان سی. جدوں کو لمبے تو لمبے قد والا میرے آقا دے سامنے ہوندا سی، سرکار او دے نالوں اونچے نظر آوندے سن. جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ بھی سبحان اللہ آکھے. اے پکا بند کر دے. اے دونوں کر دے، اے دونوں کر دے. یہ لائٹ نہیں، دونوں پنکھے بند کر دیے سامنے والے، کیونکہ موسم چینج ہے نا، طبیعت پہ اثر ہوتا ہے. اے سارے نہ بند کراؤ، سارے ایک جن نو کہہ دیتا بس کافی ہے. ہر پوری مسجد والے پکا بند کروان لگ پہ. اچھا جی، ماشاءاللہ جی، بڑی گل ہے، الحمدللہ. گل سمجھ آ گئی تو میری بولی بھی سمجھ آ رہی ہے کی دسیا میں؟ مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 22 لاکھ مربع میل دے حکمران جنہ دا نام سن کے کیسر و کسرا دے محلاں وچ زلزلہ طاری ہو جاندا سی تے شیطان جنہاں نو ویکھ کے گڑی بڑھا جاندا سی. آج بھی بڑھا جاندہ ہے، ہاں آج بھی. جنہیں تسی جوان بیٹھے ہو نا، ہمیں بدخوابی کا اثر ہو جاتا ہے، ہم جی ڈر جاتے ہیں سوتے میں. میں تو انہوں دعوت فکر دینا کہ سون لگیاں عشاء دی نماز با جماعت قائم کرو، حالت وضو وچ لیٹو، کیا پتہ اس رات محبوب کا بلاوا آ جائے.
حالت وضو میں سویا کریں. حالت وضو میں سونے والا حالت شہادت میں مرتا ہے. حالت وضو میں مرنے والا جب سو جاؤ, سونے سے پہلے شہادت کی انگل کے ساتھ اپنے سینے پہ عمر لکھا کرو. میں تو بالکل گارنٹی دینا پیا اللہ دے فضل نال کہ انشاءاللہ ساری رات گزر جائے گی, شیطان نیڑے نہیں آئے گا. کیونکہ جتھے عمر پاک آن شیطان کے میں ہوندہ ہے. جتھے عمر پاک آن اتھے یا صدیق پاک آندے نے, یا عمر حضرت عثمان پاک آندے نے, یا علی پاک آندے نے, یا بلال پاک آندے. شیطان دا تو اتھے پھیرا ہی کوئی نہیں, شیطان ہی ادھر ہوندہ. آپ دا قد مبارک ذرا تھوڑا جیا عامہ قدہ نالو لمبا سی. جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہوندے سن تے بیندے سن ادبن تعظیمن توقیرن تعزیرن, جدو بیٹھتے سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کندھے مبارک حضرت عمر پاک دے سر نالوں بھی اونچے نظر ہوندے سن. اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں ان کے لیے جو گھر سے واقعی تقریر سننے کے لیے آئے ہیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سننے کے لیے آئے ہیں. ان کے لیے جملہ بولنے لگا ہوں. جیڑا رب صرف قد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ انی کلی شان رکھ دے پیا, انہیں زلف دی چوٹی تو لے کے پیران دے نواں مبارکاں تک پورے وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ کنیاں کلی شانہ رکھیاں ہون گیا. کیوں بیٹے کتنیاں کلی شانہ رکھیاں ہون گیا. اگر میں آنکھ کا ذکر کروں تو ختم نہ ہو, پیشانی کا ذکر کروں تو باتیں نہ ختم ہو. نوری نوری گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, ان کا تذکرہ ہو تو باتیں نہ ختم ہو. اگر زبان پاک کا تذکرہ ہو, سینہ انور کا ذکر ہو, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو انور کا ذکر ہو, آپ کی انگل کے کمالات کا ذکر ہو, آپ کے انگوٹھے کے کمالات کا ذکر ہو, بلکہ جسم انور کے ہر منہ مبارک کا جب تذکرہ ہو, رخ والضحیٰ کی بات ہو, واللیل کے زلفوں کی بات ہو, رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, اور دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک کی آواز کی بات ہو, حسن و جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, کردار مصطفیٰ اور گفتار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, تو زندگیاں ختم ہو جائیں. پھر ہم یہ کیا اٹھے کہ آقا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے, آپ کے تو صاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ باتیں کریں تو بڑی لمبی ہیں, لیکن یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے اور بغیر مانگے اللہ نے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا ہے, یہ کو ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہمیں اپنے بھی پہچان کرنی چاہیے کہ ہم کیا ہے. ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں ابھی تک. اپنی پہچان کریں, میں بھی کروں آپ بھی کریں, کہ ہم کتنے اعلیٰ لوگ ہیں, کہ ہماری نسبت بڑی اعلیٰ ہے, بڑی نسبت اعلیٰ ہے ہماری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اوپر نسبت ہے ہی کوئی نہیں خدا کی خدائی میں, ہے ہی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا اللہ کو جب الواح پڑی تھیں, ہماری شانیں پڑی تھیں, اس میں 12 شانیں ہماری لکھی ہوئی تھی. امت مصطفیٰ میں 12 شانیں لکھی ہوئی تھی اس میں, اور اس میں ایک شان یہ تھی, آپ میں حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ایسا ساتھی جس نے قرآن حفظ کیا ہو؟ حضرت آپ ہیں ماشاءاللہ. ان کی شان پتہ کیا لکھی ہوئی تھی؟ حافظ قرآن کی شان. آپ بھی بیٹے حافظ قرآن, آپ کی بھی شان لکھی ہوئی تھی اس میں. وہ کیا لکھا ہوا تھا؟ اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے اناجیلہم فی صدورہم, کہ ان کے نبی پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن ان کے سینے میں ہوگا. یہ ہماری شان لکھی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں ساڑی شان پڑھی نا تے اش کر اٹھے, آندے نے یا اللہ امت ہی منو دے چھڑ, اے امت منو دے دے. اللہ دا جواب سنو, رب نے فرمایا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ یہ تیری امت نہیں, یہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. امتیوں ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. موسیٰ تیری امت نہیں, یہ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پھر اگلی شان پڑھی, یا اللہ مجھے دے دے. فرمایا نہیں, تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اگلی شان پڑھ لی, مجھے دے دے. 12 شانیں پڑھ کے ہر بار
کہتے رہے یا اللہ امت مجھے دے دے، یا اللہ امت مجھے دے دے، ہر بار میرے اللہ کی بارگاہ سے یہی جواب آیا، دل کا امت احمد، دل کا امت احمد، دل کا امت احمد۔ جب بار بار عرض کرتے رہے اللہ یہی جواب ارشاد فرماتا رہا تو کہتے ہیں یا اللہ اگر امت نہیں دینی پھر انہوں نے امتی بنا دے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر امت نہیں دینی تو ان کا امتی بنا دے۔ او خدا کے بندو، ہماری کوئی چھوٹی شان ہے؟ وہ اتنی بڑی نسبت ہو کر پھر بھی ہم جھوٹ بولتے رہیں سارا دن، پھر بھی بے نمازی بنے رہیں۔ اے تھوڑی جی کوڑی گال آ گئی ہے، تمہاں بھی فائدے مند ہوں ہے، بدامہ وچ مٹھیاں گریاں نہیں کھائی دیاں، کوڑی بھی آ جائے تو انہوں بھی لے جی دے اندر، اے ہوں تھوڑے جا تمہاں جے اے بھی کھا لو۔ نسبت اینی آلہ تے سجدے تو باغی، بڑے بڑے عاشق رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت قبول ہے، نماز نہیں قبول، غلامی رسول میں جھوٹ چھڈنا نہیں قبول، غلامی رسول میں غیبتاں تے چگلیاں چھڈنیاں نہیں قبول، غلامی رسول میں رشوت چھڈنی نہیں قبول، غلامی رسول میں سود چھڈنا نہیں قبول۔ سانو انہاں دھوکھا اپنے آپ نہ کرنے اسی، انہاں دا اپنے آپ نو لانے پہ اسی۔ کسی کا ہم نے کیا بگاڑنا ہے؟ ہم تو اپنا بیڑا غرق خود کر رہے ہیں۔ نسبت سے کمی نہیں ہے ہمیں، ہاں نسبت سے کمی نہیں ہے ہمیں، وہ بہت بڑی نسبت ہے، لیکن ہم نے اپنی قدر کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی شان کو نہیں پہچانا۔ ہمیں اس میں بھی غلامی رسول میں موت قبول ہے، لیکن قرآن کی تلاوت کرتے ہمیں موت آتی ہے۔ میں پوچھوں کہ کتنے لوگ ہیں جو ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو مجھے شرم آئے گی پوچھتے ہوئے، اور آپ کو بھی شرم آئے گی بتاتے ہوئے۔ خدا کے بندو، اپنے آپ کے دشمن نہ بنو، قرآن سے دوستی لگاؤ، اس کو صرف مرنے کے لیے نہ رکھو کہ بچہ پڑھ لے گا۔ اور ہم تو ویسے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک کو اچھی طریقے سے لپیٹ کے اتنا اونچا رکھتے ہیں کہ بیٹی کا ہاتھ نہ پہنچ جائے، بچے کا ہاتھ نہ پہنچ جائے، کہیں اتار کے پاڑی نہ لے، اتنا اونچا ہم رکھ دیتے ہیں کہ پہنچ نہ جائے اس کا ہاتھ، کہیں ہمارا تو پہنچا نہیں اس کا بھی نہ پہنچ جائے۔ جی پہچانے گے ہم اپنے آپ کو؟ آج اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کرو، میرے ساتھ نہیں، کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ بولیے، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور میرے کہنے پہ اس گناہگار کے عطا المصطفیٰ رضوی میرا نام ہے، عطا المصطفیٰ رضوی میرا نام ہے، بیرہ شریف سے میں پڑھا ہوا ہوں 9 سال، جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ میں آپ کو ذمہ داری سے بتاتا ہوں، اس گناہگار کے کہنے پہ 40 دن با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز قائم کر لو، اس کے بعد اگر عشاء کی بھی رہ گئی تو مجھے بتانا کہ ہماری نماز رہ گئی اور ہمیں سکون سے نیند آ گئی۔ صرف 40 دن بس، اس کے بعد آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ کر لیں گے یہ کام؟ کر لیں گے؟ بڑھیاں ہو کے جے مسیطے ہونا ہے نا، تو پھر مہربانی فرماؤ اپنے آپ، در جوانی توبہ قدر شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شواد پریزگار۔ بڑھیاں ہو کے تو بگیاڑ بھی بیچارہ پریزگار ہو جاندہ ہے، وہ دے پھر 2-3 پوترے کولوں آندے نے دادا جی نانا جی اے ہون تسی تسبیح پھڑ لئیے تے جوانی وچ کدی آکھیا سا جی میں بکری مگر نہیں دوڑنا، ہون تسی گوڑیاں تو رہ گئے، گٹیاں تو رہ گئے، اکھاں تو رہ گئے، نظر تو آن نہیں آؤندہ، ہون آن دیو میں شکار نہیں کرنا۔ چاچا جی کدی نانا جی دادا جی جوانی وچ آکھیا سا جی؟ نوجوانوں، عبادت کا مزہ جوانی میں، سجدے کا مزہ جوانی میں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کبھی سجدہ کرتے رات گزار۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن ان کے طریقے کو اپنانا بہت مشکل ہے۔ خالی نام لیے جاتے ہیں ہم کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، یہ بھی برکت ہے، لیکن ان کے سوان طیبہ کو اپنائیں تو صحیح، پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہماری نسبت کتنی اعلیٰ ہے۔ بولیے ہماری نسبت کتنی اعلیٰ ہے۔ چلو ضمن میں یہ بات
کڑوی گری میں نے آپ کو دی، اللہ کرے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، اور اگر میری بات نہ سمجھ آئے تو پھر چاچا جی ہونا پتہ کی ہے، پھر صدا نہ باغی بلبل بولے صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا، پھر ہونا انج جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سے روتے تیرے نالو لکھاں سونے خاک اندر ال سوتے۔ ایڈی میں گلاں دسنا ہے بھی ملا دے، یہ بھی میلاد شریف ہے۔ میلاد شریف ضروری یہ نہیں کہ میلاد شریف دے واقعات پیش کیتے جان، یہ بھی میلاد ہے، اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو۔ آنکھو نا سارے ذرا سبحان اللہ ہونا، اس گالو تے بولو ذرا سبحان اللہ۔ اور میں دعا کرنا، تسی میرے واسطے کرو، میں تواڈے لئی کرنا، یا اللہ سانو اپنا مطیع تے فرما بردار بندہ بنا دے، اے جھوٹ ساڈے تو دور کر دے مولا، اے چگلیاں تے غیبتاں تے بے حیائیاں تے برائیاں، اے فحاشیاں تے موبائلاں دے چکر، اس چنگل وچوں ساڈی آزادی فرما دے میرے مولا، سانو نیکی دے رستے تے گامزن فرما دے، بولو آمین۔ یہ جڑی کلی شان ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، وہ دے واسطے میں ایک آیت کریمہ تلاوت کی تھی۔ رب العالمین نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنی زبان جو اعلان کرو نا، اپنی شان دا اعلان کرو۔ فرمایا سونے چہرے والیا شان بھی تیری، عظمت بھی تیری، مقام بھی تیرا، تے مرتبہ بھی تیرا ہے۔ اپنی زبان فیض ترجمان وچوں آپ خود سونے اس گل دا اعلان کر، یا اللہ کری گل دا اعلان؟ فرمایا سونے اپنی شان دا اعلان کر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ سونے اس گل دا اعلان کر لوگو، پہلے جتنے نبی آئے نے، جتنے رسول آئے نے، جتنے پیغمبر آئے نے، وہ خاص قبیلیاں میں رسول بن کے آئے، خاص خطیاں دے رسول بن کے آئے، خاص علاقیاں دے رسول بن کے آئے، خاص قوماں وال اللہ دے رسول بن کے آئے۔ ان سونیا میں قانون بدل دیتا ہے، ان واری تیری آ گئی ہے، انہاں دے سامنے اعلان کر دے، اے دنیا والیو، میں اے انسانو، میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا، میں تساں ساریاں اللہ دا رسول بن کے آیا، میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہے جڑا میں تواڈے سامنے پیش کیتا ہے، آیت میں دوبارہ تلاوت کرنا وا تاکہ برکت حاصل ہو جائے، سعادت حاصل ہو جائے، خوش نصیبی تے مور لگ جائے۔ رب العالمین نے فرمایا سونیا اپنی عظمت دا آپ ہی اعلان کر، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے وال اللہ دے رسول بن کے آئے۔ ذہن دے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ تے انساناں دی گل ہے، قل یا ایھا الناس، اے انسانو میں تساں سارے وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ایک نیا کو انساناں والا آئے نے، قیامت تک جڑا آخری بچہ پیدا ہوئے گا، جڑی آخری بچی پیدا ہوئے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم او دے وال بھی رب دے رسول بن کے آئے نے۔ آخری بچہ اور بچی جڑی پیدا ہوئے گی او دے وال بھی اللہ دے رسول بن کے آئے نے۔ اگر سادے طریقے نالے مسئلہ سمجھنا ہوئے تے اس طرح میں سمجھا سکنا، رب دی ربوبیت وچوں کائنات دا کوئی ذرہ خارج نہیں۔ کوئی ایک چیز بتا دے جو اللہ کی ربوبیت سے خارج ہو، کوئی خارج نہیں۔ اب سن لے مسئلہ، جڑی جڑی شے دا رب رب اسے شے وال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رب دے رسول بن کے آئے نے۔ دو چیزیں تھے یاد رکھے آجے، ایک رحمت للعالمین تے ایک رسالت عامہ شان کلی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ جڑی جڑی شے دا رب رب اسے شے واسطے میرے آقا رحمت بن کے آئے نے۔ جڑی جڑی شے دا رب رب اسے شے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں وا رب دے رسول بن کے آئے۔
मुकाम ते हर नबी नू अल्लाह ने अता कीता है। साडा ए अकीदा है कुरान दी रोशनी दे अंदर ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुले, नबियां ते रसूलां ते ईमान लियाउण विच असी बिल्कुल फर्क नहीं करदे। हर नबी ते साडा ईमान है, हर रसूल ते साडा ईमान है, हर पैगंबर ते साडा ईमान है। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुले, इहदा तर्जुमा दसना वा पिया, ये अकीदा अल्लाह दे कुरान ने पेश कीता है। पर साडे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जो अल्लाह ने शान दी है, जो मुकाम दिता है, वो कायनात दे सामने रोज़े रोशन की तरह वाज़े वे। वो मुकाम की है, वो अजमत की है। इसका तर्जमा मेरे इमाम आले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सिराजुल उम्मत नायब इमाम आजम अबू हनीफा हजरत मौलाना इमाम शाम रज़ाक फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने कमाल कीता है। फरमाते ने हर नबी दा मुकाम आला है, हर रसूल दा मुकाम आला है, हर पैगंबर दा मुकाम आला है। पर साडे आका दी क्या बात है, फरमाते ने मुल्के कौनैन में